بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 13 شوال 194 ہجری کو جمعے کے دن ماوراء النہر کے مشہور بخارا میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث بخاری، ناصر الاحادیث النبویہ، ناشر الموارث الحمدیہ، یہ القاب ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بخاری اپنے وقت کے جلیل القدر محدث اور صالح بزرگ تھے۔ آپ ایک خوشحال اور ایک رئیس آدمی تھے۔ آپ جس قدر مالدار تھے اتنے ہی زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ امام بخاری کی پرورش کی تمام تر ذمہ داریاں آپ نے اپنے ذمے لی رکھی تھی۔ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جاتی رہی۔ اس وقت کے مشہور و معروف حکیموں اور طبیبوں سے علاج کرایا گیا، مگر دوا علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی کہ ان کے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ ایک رات والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرما لی اور تیرے بچے کی بینائی واپس فرما دی۔ صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بینا ہو کر اٹھے، پھر آنکھوں میں ایسی روشنی آئی کہ آپ چاندنی میں بیٹھ کر لکھا پڑھا کرتے تھے۔ دستور کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب 10 سال کے ہوئے تو آپ کو بإلہام ربانی علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور آپ وہاں کے مشہور و معروف محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث سیکھنے لگے۔ امام بخاری کاغذ اور قلم پر اتنا اعتماد نہیں رکھتے تھے جتنا انہیں اپنے حافظہ اور ذہن پر اعتماد تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے یا پڑھ لیتے وہ اس طرح یاد ہو جاتی کہ پھر کبھی بولتے نہ تھے۔ چنانچہ آپ کے ہم سبق ساتھی اسماعیل ابن حاشد کہتے ہیں کہ ہم لوگ محدثین اور اپنے اساتذہ سے جو بھی حدیث سنتے اسے لکھ لیا کرتے، مگر امام بخاری صرف سن کر چلے آتے۔ ہم نے ان سے بار بار کہا کہ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، تم جو بھی سنو اسے لکھ لیا کرو، مگر آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ 16واں دن کے بعد امام بخاری نے کہا، تم لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی ہے۔ تم لوگ اب تک جتنی حدیثیں لکھ چکے ہو وہ سب مجھے سناؤ۔ ہم لوگوں نے اس وقت تک 15,000 حدیثیں لکھ رکھی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے نوشتوں سے دیکھ کر حدیث پڑھنا شروع کیا تو یہ حال ہوا کہ ہمارے نوشتوں میں تو غلطی تھی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہم نے ان کی یادداشت سے اپنے اپنے مکتوبات کی تصحیح کر لی۔ سن 210 ہجری میں جب آپ 16 سال کے تھے، اپنے بڑے بھائی احمد ابن اسماعیل اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حج کرنے گئے اور مکہ معظمہ میں رہ کر تحصیل علم، تصنیف و تعلیم اور علم دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھ کر اپنی مشہور کتاب التاریخ لکھی۔ آپ کے والد گرامی نے اپنے ترکے میں بہت زیادہ مال و دولت چھوڑا تھا، لیکن آپ رئیسانہ انداز میں زندگی گزارنے کے بجائے بہت سادہ اور زاہدانہ انداز میں گزر بسر کرتے۔ 40 دن تک سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے تو اطباء نے قارورہ دیکھ کر کہا کہ ان کا قارورہ راہبوں کے قارورے کی طرح ہے، سوکھی روٹی کھانے کے سبب آنتیں سوکھ گئی ہے۔ لوگوں کے بہت اصرار کرنے پر آپ نے انگور کے شیرے سے روٹی کھانا قبول کیا۔ آپ ایک اچھے تاجر تھے اور اپنی تجارت میں نیت کے اتنے سچے تھے کہ ایک دفعہ امام بخاری کے پاس کچھ سامان تجارت آیا۔ تاجروں کو پتہ چلا تو وہ امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا،
ہم آپ کو 5,000 درہم نفع دینے کو تیار ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی رات کا وقت ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ صبح میں آ کر بات کریں۔ صبح کو دوسرے تاجروں نے آ کر کہا ہم آپ کو 10,000 درہم نفع دیں گے، آپ ہمیں اپنا مال دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے رات ہی کو نیت کر لی تھی کہ 5,000 درہم کے عوض یہ سامان دے دوں گا، اب مجھے نیت بدلنا پسند نہیں۔ حدیث کی تلاش و جستجو کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں میں علم حدیث کی طلب کے لیے 6 سال تک حجاز میں رہا، 2 مرتبہ مصر، 2 مرتبہ شام، 2 مرتبہ جزیرہ اور 4 مرتبہ بصرہ کا سفر کیا، اور بغداد کتنی مرتبہ گیا اس کا شمار نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال، احوال اور حلیہ و جمال کے ایک ایک نقش و نگار کی تلاش و جمع کرنے اور پھر اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی سعی پیہم میں گزار دیا۔ تقریباً 90,000 لوگوں کو آپ نے صحیح بخاری سنایا۔ 62 سال تک امام بخاری کا فیضان جاری رہا، اور یکم شوال سن 256 ہجری کو علم و فضل کا یہ آفتاب و مہتاب اہل دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ عید الفطر کے دن نماز ظہر اس کنجینہ کرامت کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی یہ کرامت تھی کہ دفن کے بعد ایک عرصے تک قبر اطہر سے مشک کی خوشبو اٹھتی رہی۔ لوگ دور دراز سے آتے اور بطور تبرک آپ کے مزار پاک کی مٹی لے جاتے۔ وفات کے 1 سال بعد سمرقند میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک مرد باخدا نے قاضی شہر سے جا کر کہا تم شہر والوں کے ساتھ امام بخاری کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، امید ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری دعا قبول فرما لے۔ چنانچہ قاضی شہر والوں کو ساتھ لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مسلسل 7 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔